امام فرماتے ہیں کہ صبر کے 4 پلرز ہیں اور ایمان کے 1 پلر صبر ہے. اب صبر کے بھی نیچے 4 پلر ہیں، یعنی اس کے اوپر صبر قائم ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ شوق. شوق کیا کہیں گے؟ کسی چیز کا اٹریکشن. ہاں اب اتنی اچھی تو میری فرینچ ہے نہیں پروننسیشن کروں. یعنی شوق یعنی محبت، یعنی عشق، یعنی کسی چیز کا آپ چاہتے ہیں کسی چیز کو. شوق پہلی چیز ہے. وہ انگلش والا شوق نہیں ہے، شوق لگ گیا ایک دم، وہ نہیں ہے. یہ شوق اردو والا شوق ہے، اشتیاق سے ہے، عشق سے ہے. عشق ہے، محبت ہے. شوق کس کا؟ دیکھیں انسان جب کوئی عمل کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ یا اس کو فائدہ ہوتا ہے یا اس کو نقصان ہوتا ہے. تو وہ اسی چیز کو دیکھ کے کرتا ہے. خوب یہ فائدہ، اس کو منفعت جو فائدہ ہو رہا ہے وہ کیا ہے؟ یعنی شوق اگر ہے، عشق ہے، محبت ہے، تو یہ کیا کرتی ہے؟ یہ انسان کے اندر ایک چیز کو عمل دینے میں اس کو ہیلپ کرتی ہے. مثال کے طور پر جب آپ کو کوئی چیز آ رہی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ میں جو یہ صبر کر رہا ہوں، جو مجھے اس سے شوق ملے گا، وہ مجھے جو مل رہا ہے وہ مجھے بہت کچھ ہے. یہ چیز ہے. مثال کے ہمارے استاد نقویان واقعہ بیان کرتے ہیں عشق سے کہ اعتکاف کی مثال دے رہے تھے. ان سے پوچھا رجب میں اعتکاف ہوتا ہے، ٹی وی کا پروگرام کر رہے تھے وہ، تو اس میں انہوں نے سوال کیا ہوسٹ نے ان سے کہ یہ اتنے لوگ رجب کے اعتکاف میں جانا چاہتے ہیں، مسجد بھر گئی ہے، جگہ نہیں ہے، کہہ رہے ہیں ہمیں اندر آنے دیں، ہمیں بیٹھنے دیں، ہم بیٹھ جائیں گے، ہمیں کچھ نہیں چاہیے، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے بڑی ایگزامپل دی. ایگزامپل سے کہا کہ ایک بیٹی ماں کے ساتھ روٹی لینے گئی تو روٹی لے کے گھر آئی اور بریڈ. تو تھوڑی دیر میں ماں کو دوبارہ کہہ دیے میں دوبارہ روٹی لے آؤں. اس نے کہا ابھی تو لائے تھے. کہا وہ ٹھنڈی ہو گئی. اچھا لے آؤں. دوبارہ لینے گئی، دوبارہ بریڈ لے کر آئی. تھوڑی دیر میں پھر بولا میں پھر لے آؤں. بولا پھر کیا؟ کہتا وہ خراب ہو گئی. اب وہ روٹی لینے بار بار جا رہی ہے. تو استاد نقویان کہتے ہیں اصل میں اسے بریڈ نہیں چاہیے، روٹی نہیں چاہیے. وہ فارسی میں کہا، بہت خوبصورت جملہ تھا، میں ٹرانسلیٹ کر دوں گا. کہا وہ دختر یعنی وہ لڑکی عاشق پسر نانوائی شدے، یعنی وہ لڑکی اس روٹی والے کے بیٹے کی عشق میں گرفتار ہو گئی ہے. روٹی نہیں ہے، وہ بار بار اس کو وہ چاہیے. کہا یہ جو مسجد میں بیٹھنا چاہ رہے ہیں اصل میں یہ عاشق ہو گئے ہیں پروردگار کے. یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں ہمیں جگہ دے دو، ہمیں بیٹھ دو، یہ شوق. جب یہ عشق ہو تو صبر ہے، عبادت میں بھی گناہ بھی چھوٹے گا اور مشکل میں بھی. یہ شوق کریٹ کرنا ہے. کس کی طرف ہے یہ سب؟ کس کے لیے ہے؟ کون ریوارڈ دے گا صبر کا؟ میں دوں گا؟ آپ دیں گے؟ نہیں، اس نے دینا ہے. تو اس سے عشق کریں، اس سے جڑیں، پھر ہم اس کی بارگاہ میں جائیں. خوب انسان جب اس کی بارگاہ کی طرف جاتا ہے وہ پھر عجیب عشق ہو جاتا ہے. پھر آدمی ایک جملوں سے چینج ہو جاتا ہے، ایک لفظ سے چینج ہو جاتا ہے. آدمی ساری زندگی سوچتا ہے ہم نے اتنی کتابیں پڑھ لی، ہم نے اتنا کچھ کر لیا. اس نے شاید ایک لفظ سنا، وہ عاشق ہو گیا، وہ اسی ایک جملے کے عشق میں گرفتار ہے. ہم بھی اپنی زندگی میں دیکھیں عزیزان محترم، میں کس چیز سے عشق کرتا ہوں تو میں اپنے اس عشق کو ڈائیورٹ کروں اس عشق حقیقی کی طرف. یعنی انسان بعض اوقات خود میں اپنی اولاد سے عشق محبت کرتا ہوں. کیوں کرتا ہوں؟ پروردگار تیری وجہ سے، تو نے دیا ہے. اپنے اس محبت کو اوپر لے کے جائیں. وہ یہ نہ بولے مرد کہ مجھے سب سے محبت ہے، اور آپ کی زوجہ بولیں کہ بس سب سے محبت نہیں کریں، آپ مجھ سے محبت کریں خالی. بولے نہیں، یہ سب خدا کی مخلوق ہے، میں اس لیے سب سے محبت کرتا ہوں. کیونکہ مرد کے پاس بہانے بھی بڑے ہوتے ہیں. تو یہ نہ ہو ورنہ کل سے جو ہے وہ آپ کی محبتوں کا جواب گھر میں کسی اور طریقے سے ملے گا. تو آپ بہتر ہے جہاں اصل محبت ہے آپ اپنی ڈائمنشن اور ٹیکشن کو اسی طرف قائم رکھیں.
عزیزان محترم، جو انسان حقیقی رشتوں سے محبت بناتا ہے وہ کھوکھلے رشتوں سے نہیں بنتی ہے۔ جب اسلام اگر کسی رشتے کو حقیقی دے رہا ہے، یہ رشتے آپ کو پروردگار کی طرف لے کے جانے کے لیے ہیں، یہ رشتے آپ کو اللہ سے دور کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے انسان یعنی واقعاً جو مومن کی روایات میں، مومن اپنے گھر میں جب کھانا یا کچھ کرتا ہے تو اپنے گھر والوں کی بھوک کے حساب سے کرتا ہے، منافق اپنے حساب سے گھر والوں کو کھانا دیتا ہے۔ لیکن روایات میں کہ اگر گھر والے دین یا اسلام کے خلاف جا رہے ہوں تو آپ پھر وہاں ان کو سمجھائیں، نہ کہ سختیاں دوسری طریقے سے بولیں، وہ خدا کی بارگاہ میں خدا کو پسند نہیں ہے، اس لیے ہمیں بھی یہ پسند نہیں ہے۔ خوب یہ پہلی چیز ہے، پہلا پلر ہے۔ دوسرا اس کا بالکل اپوزٹ ہے اس شوق کا، اور وہ اس کی بالکل اپوزٹ، اور وہ کیا ہے؟ وہ خدا سے ڈرنا، خدا سے پرہیزگاری، کہ جہاں انسان کو شوق، محبت، اٹریکشن ہے، وہاں پر دوسری چیزوں سے اسی کی خاطر ریپلشن ہے، بالکل اس کے اپوزٹ۔ جب آپ ادھر اٹریکٹ ہو رہے ہیں تو ظاہر ہے دوسری طرف سے دور ہو رہے ہیں، گناہ سے دور ہو رہے ہیں، برائیوں سے دور ہو رہے ہیں۔ یہ بالکل اپوزٹ ہے، یہ دو پلرز ہیں، یہ دو پلر ہونے۔ تیسرا پلر زہد ہے، یعنی زہد یعنی دنیا کو ترک کر دینا۔ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں شاید اس کی ڈیفینیشن بیان کی ہے کہ زہد کی تعریف آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا چھوڑ دو، نہ، دنیا ہو، دل دنیا میں نہ ہو۔ استاد ایک واقعہ بتا رہے تھے، ایک عالم دین بتا رہے تھے، بعد میں پتہ چلا ان کا اپنا ہی واقعہ تھا، وہ انہوں نے بولا ایسے، وہ کہنے لگے کہ پتہ چلے کسی شخص کی گاڑی چوری ہو گئی، تو انہوں نے کہا تھا کیا ہوا؟ لوہا ہی تو تھا، چند دن میرے استعمال میں تھا، اب کوئی اور استعمال کر لے گا، یعنی کیا؟ اب دل نہیں تھا۔ یا بعض اوقات 5-10 یورو کا نوٹ کھو جائے، رات کو نیند نہیں آتی، کہاں رکھا تھا، کدھر گر گیا، کہاں گیا۔ انسان اتنا اٹیچ جب ہو جائے تو یہی ہوتا ہے، پھر ایک چیز، 1 یورو کا سکہ بھی کھو جائے تو پریشان ہو جائے گا، کہاں رکھا تھا، گاڑی میں رکھا تھا، کہاں رکھا تھا، گر گیا، کھو گیا۔ کیوں؟ اٹریکشن ہے۔ دل متاع دنیا میں ڈوبا ہوا ہے، باہر نہیں نکل رہا۔ ایک چیز دیکھی، دل پہ لگ گئی، اب ہٹ ہی نہیں رہی ہے، کیونکہ دل دنیا میں ہے۔ اگر دل آخرت میں ہوتا، بڑی جلدی سے اندر کا ربڑ باہر نکلتا اور ڈیلیٹ کر دیتا اس کو۔ یہ پاور ہے، انسان کے پاس پاور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دل دنیا میں نہیں ہے۔ عزیزان، زہد کی تعریف یہی ہے۔ زہد کی تعریف یہ نہیں آپ ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیں، ٹوپیاں پہن لیں، آنکھیں نیچے کر لیں، پھر ٹکرا بھی رہے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، نہ، آپ سوسائٹی میں رہیں بٹ آپ کا دل کہیں اور رہے۔ کوئی دیکھے تو یہ کہے کہ ہاں یہ عاشق لگتا ہے، لیکن اس کا عشق کسی اور چیز سے ہے۔ عزیزان، تو آیت اللہ ملا حسین کلی ہمدانی کا واقعہ ہے کہ آپ کی صلوات شب جمعہ ان کی درجات میں اضافہ فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ملا حسین کلی ہمدانی جو کہ احمد کربلائی کے بھی استاد تھے اور آیت اللہ قاضی طباطبائی کے وہ استاد تھے، وہ عارف تھے بہت بڑے۔ اس زمانے میں شخص تھا نجف میں، اور اس سے سب بھاگتے تھے، خوب بدماش ٹائپ کا تھا، تو لوگ بھاگتے تھے، تو اس کا نام بھی عبد فرار تھا، یعنی عبد فرار، فرار جو دیکھتا تھا فرار کرتا تھا۔ خوب ایک دن مولا کے حرم میں نجف میں یہ ان کے سامنے آ گیا، تو اس سے کہا، اور اس نے کہا کہ آپ کو نہیں پتہ میرا نام کیا ہے؟ آپ بھاگ نہیں رہے، ہٹ ہی نہیں رہے، پھٹ رہے ہو، کہ آپ کو نہیں پتہ میرا نام کیا ہے؟ کہا کیا نام ہے؟ کہا عبد فرار۔ کہا تمہارا فرار کس سے ہے؟ اللہ سے ہے یا اس کے رسول سے ہے؟ کس سے فرار کر رہے ہو؟ بس یہ ایک جملہ بولنا تھا، وہ پلٹ گیا، وہ گھر چلا گیا۔ دوسرے دن جب درس سٹارٹ ہوا تو انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ایک ولی خدا کا انتقال ہو گیا، چلو اس کا جنازہ پڑھانا ہے۔ اب یہ سمجھے پتہ نہیں کس کا۔ جب یہ پہنچے تو یہ عبد فرار کے باہر کھڑے، کہنے لگے اس کا، یہ تو ایسا تھا ویسا تھا۔ اس کی زوجہ سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ کہا رات کو جب سے گھر آیا تھا، ایک کمرے میں ساری رات بیٹھ کر یہی کہتا رہا، یہ فرار اللہ سے ہے یا اس کے رسول سے ہے۔
اور یہی کہتے کہتے وہ دنیا سے چلا گیا۔ یعنی ایک جملہ پلٹا سکتا ہے انسان کو۔ کیوں؟ کیونکہ انسان اپنے اندر دیکھے کہ وہ چیزوں میں جب اٹریکٹ ہو رہا ہے تو یہ دنیا کے لیے ہے یا خدا کے لیے ہے۔